सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें और मजीद वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ هل يراكم من أحد ثم صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صدق الله العظيم. کلام پاک پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے اور انوار رمضان ٹرانسمیشن کا ایک دفعہ پھر آغاز ہو چکا ہے. آپ کو اسی کے ساتھ خوش آمدید کہیں گے. انوار رمضان ٹرانسمیشن پورے ماہ مبارک میں K21 نیوز کے اوپر جاری رہتی ہے. گزشتہ نشست میں ہماری بات ہوئی تھی کچھ روزے کے مسائل کے حوالے سے. بہت سارے آپ کے پیغامات موصول ہوئے تھے. وقت کی کمی کی وجہ سے سارے سوالات کو شامل نہیں کیا جا سکتا، لیکن کوشش یہ ہوتی ہے کہ فرداً سوالوں کو شامل کیا جائے اور علماء کرام کے سامنے جو سوالات ہیں وہ رکھے جائیں اور ان کے جوابات لیے جائیں. آج بھی یہ سلسلہ جاری رہے گا. آج بڑی خاص نشست ہے. آج یوم ضربت ہے. اس کے مناسبت سے آج پروگرام میں گفتگو کریں گے اور آج کا دن کیونکہ بڑا اہم ہے، اسلامی تاریخ کا ایک بڑا اہم واقعہ آج پیش آیا، رونما ہوا ہے. اس کی مناسبت سے آج بات کی جانی چاہیے. یقیناً امام علی علیہ السلام کی آج شہادت کا دن اور ضربت کا دن ہے، اور شہادت اب سے چند لمحوں کے بعد میں یہ کہوں گا کہ ہوگی. تو اس مناسبت سے بات کی جانی چاہیے کہ یہ کتنا بڑا ایک نقصان تھا. کیا محرکات تھے، اس حوالے سے تو بات ہوتی رہتی ہے اور یقیناً اس کے حوالے سے بھی گفتگو کریں گے. لیکن امام کے جو خصائص ہیں، جو آپ کی شخصیت ہے، جو آپ کے فیصلے ہیں، جو آپ کا علمی کردار ہے اور بہت سارے دیگر معاملات ہیں، اس کے اوپر آج ہم نے خاص طور پہ گفتگو کرنی ہے. تو بلا تاخیر میں اپنے مہمانوں کا یہاں پر ان کو خوش آمدید کہوں گا اور پھر گفتگو کا آغاز کروں گا. سب سے پہلے خوش آمدید کہوں گا علامہ سجاد شبیر رضوی صاحب کو، جو آج ہمارے ایک دفعہ پھر مہمان اس ٹرانسمیشن میں ہمارے ساتھ ہیں اور ان سے بڑی رہنمائی ملتی ہے. آج اس مناسبت سے بات کریں گے، امام کی شخصیت کے حوالے سے خاص طور پہ خصائص آج بیان کریں گے اور مصائب کے اوپر بھی گفتگو ہوگی. ساتھ میں تشریف رکھتے ہیں علامہ اعجاز احمد محسنی صاحب. ان کا بھی میں بڑا شکر گزار کہ وہ آج اپنا قیمتی وقت نکال کر ہمارے ساتھ یہاں پہ تشریف رکھتے ہیں. قاری حسنین چشتی صاحب پروگرام کے ابتدا میں تلاوت کلام پاک انہوں نے پیش کیا، ان کو بھی میں سلام پیش کرتا ہوں. بہت شکریہ آپ کا، آپ ہمارے ساتھ ٹرانسمیشن میں شریک رہتے ہیں. دیگر مہمانان گرامی میں عمران باقر صاحب آپ سب سے کچھ دیر بعد تشریف لے آئیں گے. عدنان شیخ صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں، سوشل میڈیا ایکسپرٹ ہیں، سوشل میڈیا کی مناسبت سے کافی نام ان کا ہے اور ایک بڑے منفرد اعزاز کے مالک بھی ہیں. 4 اب تک سوشل میڈیا کے حوالے سے پوری دنیا میں ایوارڈز ہو چکے ہیں اور 4 یہ جیت چکے ہیں. تو اس حوالے سے بھی جو ہے بڑی شہرت رکھتے ہیں. آپ کو بھی میں خوش آمدید کہوں گا. اس کے علاوہ علامہ عبدالخالق صاحب ہوں گے، آپ سے کچھ دیر بعد وہ بھی تشریف لے کر آئیں گے اور شبیر حیدر جعفری صاحب بھی یہ تشریف رکھتے ہیں، ان کو بھی میں خوش آمدید کہوں گا. بہت شکریہ آپ کا، آپ تمام مہمانوں کا. گفتگو کا آغاز علامہ صاحب آپ کے ساتھ. اور یہ ایسی نشست ہے، یہ بڑی بدقسمتی ہماری ہے کہ آج کے دن اس مناسبت سے بات کی جانی چاہیے کہ فجر کی نماز کا وقت ہے
اور دشمن طاق لگائے بیٹھا ہے، اور شخصیت وہ ہیں کہ جن کو یہ اطلاع دے دی گئی تھی کہ تمہاری شہادت سجدے میں ہوگی۔ اب یہ شخصیت کے حوالے سے پہلے گفتگو ہو جائے کہ یہ اعزاز شاید کسی کے حصے میں آیا ہو کہ ولادت بھی اللہ کے گھر میں اور شہادت بھی اللہ کے گھر میں۔ میں چاہوں گا اس سے گفتگو کا آغاز کیا جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ یاسر بھائی۔ یقیناً آج 19 رمضان ہے اور ایام غم جو ہیں وہ شروع ہو گئے ہیں، اور آج کی جو سحری ہم نے کی جی وہ سحری 40 ہجری کی قیامت کی سحری تھی کہ جس میں مولائے کائنات کو سجدے میں عبد الرحمن ابن ملجم نے جو ہے سر پہ وار کر کے، یہ وار دراصل اسلام کی حقانیت پہ ایک بہت بڑا وار تھا۔ جی جہاں تک آپ نے فرمایا کہ حضرت علی علیہ السلام کی شخصیت، تو یقیناً عالم اسلام میں ایک ایسی شخصیت جس کی پرورش خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی ہو اور مومن قریش سرکار ابو طالب علیہ السلام نے کی ہو، تو وہ شخصیت جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ کے گھر میں ولادت ہو اور اللہ کے گھر میں شہادت ہو، تو حضرت علی علیہ السلام کی زندگی کا ایک ایک پل پیدائش سے لے کے اور مسجد کوفہ تک جی اطاعت الہی میں گزرا۔ بے شک زندگی ان کی جو کہ پرورش سرکار دو عالم، وہ آپ فرماتے ہیں کہ میں سرکار کے پیچھے ایسے چلتا تھا جیسے اونٹنی کا بچہ جو ہے چلتا ہے۔ چلتا ہے بالکل۔ مسلمانوں کا المیہ یہ ہوا کہ ہم جو ہے حضرت علیہ السلام کی شخصیت کو پہ کے کئی پہلوؤں کو اجاگر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جی مگر جو آپ نے علمی دریا بہائے، جو علم کا فیض جاری کیا، جی آج کا مسلمان اس سے ناآشنا ہے۔ بالکل دراصل اگر ہم حضرت علی علیہ السلام کی آفاقی سیرت کو سمجھ لیتے، جی کیونکہ حضرت علی علیہ السلام کی زندگی کے اتنے پہلو ہیں کہ میں ہر پہلو پر تو گفتگو نہیں کر سکتا، رات ہو جائے گی اور بالکل، شاید کئی پروگرام کا یقیناً بالکل یاسر بھائی، مگر اگر یہی سمجھ لیا جائے کہ حضرت علی کی اطاعت رسول، بالکل یہ سمجھ لیا جائے، اور کیا پھر کہنے، دوسرے یہ کہ آپ کی بہادری کا ایک پہلو دیکھ لیا جائے، پھر ایک آپ کے علم کا پہلو دیکھ لیا جائے، پھر آپ کی سخاوت کا ایک پہلو دیکھ لیا جائے، پھر آپ کی عبادت میں انصاف کا ایک پہلو یقین کا کیا پہلو دیکھ لیا جائے، آپ کی ریاضت کا پہلو دیکھ لیا جائے، آپ کے صبر کا پہلو دیکھ لیا جائے، آپ کی کامیابی دیکھ لی جائے کہ باب خیبر کو 2 انگلیوں میں اٹھا دیا اور شاعر کو کہنا پڑا کہ جو 5 انگلیاں اٹھتی تو عرش و فرش ہل جاتے، غنیمت جانیے 2 انگلیوں میں باب خیبر تھا۔ تو اس وقت نہیں کہا کہ رب کعبہ کی قسم میں علی کامیاب ہو گیا، دنیا نے دیکھا ٹھوکر سے مردے کو اٹھایا، فوراً سجدے میں چلے گئے، دنیا کو بتایا کہ اطاعت خداوندی کیا ہے، مجھے معبود نہ سمجھنا، میں اللہ کا بندہ ہوں، بے شک معجزات دکھائے، سورج کو پلٹایا، باب خیبر کو اکھاڑا، ہر جنگ میں اپنا تعارف کرایا، میں ابو طالب کا بیٹا ہوں، میں ابو طالب کا بیٹا ہوں۔ دنیا اتنا ہی سمجھ لیتی کہ اگر کافر کے سامنے مولا کائنات کہہ رہے ہیں کہ میں ابو طالب کا بیٹا، تو کافر بڑھ کے کہہ دیتا وہ بھی نعوذ باللہ ہماری طرح کے کافر تھے، کس بات پہ ناز کر رہے ہو۔ بالکل سرکار مولا کائنات بتانا یہ چاہتے تھے کہ میرے باپ اور ساری چیزیں چھوڑ دی جائیں۔ جہاں تربیت کی بات آتی ہے تو تربیت جو ہے وہ یقیناً ایک بڑا اہم شخصیت کو اجاگر کرنے میں تربیت کا ایک بہت بڑا سب سے اہم جزء ہے، بالکل ایسا ہی، بالکل۔ اب تربیت کر رہے ہیں سرکار ابو طالب، رسالت کی بھی امامت کی بھی، کیا پروان چڑھی، واہ۔ تو اب جیسے جیسے ہی رسالت پروان چڑھی ویسے ویسے ہی امامت پروان چڑھی، بہت خوب۔ جو چیز آپ کو رسالت میں ملے گی وہی امامت میں ملے گی، سبحان اللہ۔ اب شب ہجرت کو آپ بستر پہ سلا رہے ہیں، کہا علی میرے بستر پہ سو جاؤ، اب مجھے ہے دشمنوں سے خطرہ، جی میں نے کسی دراز خط کو جو ہے یہ کہا کہ میرے بستر پہ سو جاؤ، تو آپ کہیں گے کہ علامہ صاحب یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ میں نے کہا کیوں؟ کہیں گے آپ جا رہے ہیں اور یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ جیسا کوئی سوئے جس کا قد آپ کی طرح ہو، جس کا جسم آپ کی طرح ہو، تاکہ دشمن یہ نہ سمجھے، اور آپ کا پست قد ہے، آپ طویل قد والے کو سلا کے خود اپنی موت کو دعوت دے رہے ہیں۔ لہٰذا سرکار نے
سب کو دیکھا جی اپنے جیسا کوئی نظر نہیں سبحان آیا اللہ، سوائے سبحان مولا اللہ، کائنات سبحان کے. کہا تم میرے بستر پہ سو جاؤ. اب میں تاریخ کے مورخ کو دیکھوں واہ یا سرکار کو دیکھوں. تاریخ کا مورخ لکھتا ہے کہ سرکار پست قد تھے، مگر سرکار نے بستر پہ سلا کے یہ بتا دیا جیسا میرا قد ہے سبحان ویسا اللہ، علی کا سبحان قد ہے، جیسا میرا جسم ہے ویسا علی کا جسم ہے. اب سرکار کہہ رہے ہیں یا علی روح کا روحی، یا علی جسم کا جسم، یا علی تیرا خون میرا خون، تمہارا جسم میرا جسم، تمہاری روح میری روح. اخوت کا رشتہ کہا. یہ تاریخ تبریر نے بھی لکھا ہے، ابن ماجہ نے بھی لکھا ہے، ابن خلدون نے بھی، نسائی نے بھی، علامہ دربندی نے بھی لکھا ہے کہ اخوت کا ایک پیمانہ رکھا. ایک صحابی کو بلایا، دوسرے صحابی کے ہاتھ میں ہاتھ دیا. جب اخوت کا یہ نظام قائم ہوا، مولا کائنات دور کھڑے ہوئے. کہا علی کیوں کھڑے ہوئے؟ کہا یا رسول اللہ سب کو سب کا بھائی بنا دیا. سرکار نے مسکرا کے کہا ان میں تم جیسا کوئی ہے؟ کہا آؤ میرے قریب آؤ. یا علی انت اخی ہی و وصی و وزیری، یا علی تم میرے بھائی ہو، میرے وزیر ہو، میرے وصی ہو، میرے جانشین ہو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب. علامہ اعجاز احمد محسنی صاحب کی طرف چلتے ہیں. علامہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ کامیابی جس چیز سے مشروط ہے آج کے دور میں دیکھا جائے تو بہت سارے لوگ کامیابی کا جو معنی اور مفہوم ہے وہ بڑے دوسرے طریقے سے لیتے ہیں. کچھ مادی چیزوں کو حاصل کر لینا کامیابی سمجھتے ہیں. اب مولا یہ فرما رہے ہیں کہ جیسے ابھی کامیابیوں کا تذکرہ ہوا، پوری زندگی کامیابیوں سے بھری ہوئی ہے. وہ فیصلوں میں بھی نظر آ رہی ہے، وہ انصاف کے معاملات میں بھی نظر آ رہی ہے، علمی فیصلوں میں بھی نظر آ رہی ہے. غرض یہ کہ تمام چیز میں وہ آیا ہے. لیکن یہ کامیابی کو اس سے مشروط کرنا اور یہ کہہ دینا کہ شہادت کے عین وقت جب ضربت لگتی ہے، انتہائی تکلیف میں ہوتے ہیں تو یہ قسم اٹھاتے ہیں کہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، یہ کامیابی کو اس سے مشروط کیا جا رہا ہے. یہ کیا سمجھتا ہے آپ اس میں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت اچھا سوال آپ نے کیا کہ کامیابی کو کیوں مولا کائنات نے عبادت سے مشروط کیا. جی کیونکہ ہر پہلو پر مولا کائنات جب بھی کوئی فتح حاصل کرتے ہیں، جی جب بھی کسی معاملے میں آگے بڑھتے ہیں تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ کیونکہ ایک گروہ ایک طبقہ ایسا بھی پیدا ہو گیا تھا جو یہ کہنے لگا تھا کہ نعوذ باللہ جب علی نے مردے کو زندہ کر دیا یا علی نے سورج کو پلٹا دیا تو یہ علی جو ہے وہ خدا ہے. تو یہ اس سے مشروط کر کے بتایا. اور خود سلمان فارسی ایک دن جو ہے جس کے بارے میں کہا کہ سلمان منا اہل البیت، سلمان ہم اہل بیت میں سے ہیں، رسول خدا نے فرمایا. سلمان فارسی ایک مرتبہ سیدہ کے گھر پہ گئے اور کہنے لگے کہ میں آپ کو بری خبر دینا چاہتا ہوں. کہا کہ بولو سلمان کیا ہوا؟ کہا کہ میں نے دیکھا کہ علی ابن ابی طالب رات کی تاریکی میں محراب عبادت پہ بالکل جیسے میت اکڑ جاتی ہے اس طرح سے موجود ہے. تو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ علی اس دنیا سے رحلت کر گئے. تو فرمایا کہ اے سلمان جاؤ اپنا کام کرو، کوئی مسئلہ نہیں ہے. روز رات کو خوف خدا سے علی کی یہ حالت ہوتی ہے. اور خود عبادت جب ابتدا کا مرحلہ ہے اور ولادت کا مرحلہ ہے، تو جب مولا کائنات کی ولادت ہوئی ہے کعبے میں، جو آپ نے جیسے کہ عرض کیا، تو جو کعبے میں ولادت ہوئی تو 3 دن تک فاطمہ بنت اسد کعبے کے اندر تھی اور دروازے سے نہیں گئی تھی، دیوار پھٹی تھی. اور بہت عام سی بات ہے کہ اگر دیوار پھٹنا شروع ہو تو ایک مرد میدان بھی پیچھے کی طرف کیا کہنے، مگر فاطمہ بنت اسد آگے بڑھ کے بتا رہی ہیں کہ میں بھاگنے والوں کی ماں نہیں ہوں، میں اس کی ماں ہوں کہ جو قرار بھی ہے غیر فرار بھی ہے. بس اندر گئی اور اب دیوار بند ہو گئے. آج تک وہ نشان باقی ہے جو دڑاڑ کا نشان ہے. اور اس کے بعد 3 دن تک اندر رہی. ولادت مولا کائنات ہوئی اور بچے کی عادت ہوتی ہے کہ وہ روتا ہے ولادت کے وقت. لیکن جب سرکار اس کے بعد آئے اور حضرت ابو طالب نے وہ تالا کھولا اور اس جگہ سے باہر آئیں دروازے سے، تو 3 دن تک نہ آنکھیں کھولی تھی، 3 دن تک نہ مولا کائنات روئے تھے. تو کہا کہ جیسے ہی ختمی مرتبت کی آگوش میں دیا، ختمی مرتبت ہے 30 سال کے، مولا کائنات ہے ابھی 3 دن ہوئے. بالکل. اور 30 عام الفیل میں پیدائش ہوئی ہے اور 1 عام الفیل میں رسول گرامی کی پیدائش ہوئی ہے. تو جیسے ہی فاطمہ بنت اسد کے ہاتھ سے اپنے ہاتھ میں مولا کائنات کو لیا تو کہا کہ اے فاطمہ بنت اسد فرمائیے آپ کیا کہہ رہے تھے، کیا کہہ رہی تھی؟ فرمایا کہ میں یہی کہہ رہی تھی کہ نہ یہ بچہ رویا ہے نہ اس سے آنکھیں کھولی ہے، تو مجھے تھوڑا شبہ پیدا ہو رہا ہے. تو فرمایا کہ جیسے ہی ہاتھ میں لیا تو فوراً مولا کائنات نے آنکھیں کھولی اور دیدار رسول سب سے پہلے کیا. تو فرمایا کہ خصصتک بالنظر
वखस्सस्तनी बिल इल्म, ए अली तूने अपनी नज़र को मुझसे मखसूस कर दिया, क्या मैंने अपने इल्म को तुझसे मखसूस सुभान कर अल्लाह, दिया। सुभान अल्लाह, और इसके सुभान बाद अल्लाह। फरमाया कि ए फातिमा बिनते असद, जो आप कह रही हैं कि ये बच्चा रोया नहीं है, तो हर बच्चा जो है वो कायनात का रोता है, ये बच्चा रोने वाला नहीं है, रुलाने वाला। क्या कहने, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब है जनाब। शबीर हैदर जाफरी साहब से गुजारिश ये करूँगा कि एक कलाम पेश करें और उसके बाद फिर सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। जी अता। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौला अली की शहादत के हवाले से चंद अशआर आप सबकी समाअत की नज़र। निकला है जनाजा कोई अल्लाह के घर से, निकला है जनाजा कोई अल्लाह के घर से, और अफसोस के मस्जिद में नमाजी गया मारा। अरे अफसोस के मस्जिद में नमाजी गया मारा। कुछ कम नहीं ये गशीर कयामत के असर से, निकला है जनाजा कोई अल्लाह के घर से। और ज़ैनब से ये कह दो कि वो दिल खोल के रोए। अरे ज़ैनब से ये कह दो कि वो दिल खोल के रोए। शबीर की हम शीर है, रोने को न तरसे। अरे अब्बास जरा ज़ैनबे मुज़तर से खबरदार। अब्बास जरा ज़ैनबे मुज़तर से खबरदार। फरियाद में हट जाए ना चादर ये कहीं सर से, निकला है जनाजा कोई अल्लाह के घर से। अरे अफसोस के मस्जिद में नमाजी गया मारा। अरे अफसोस के मस्जिद में ये जनाजा है अली का, ये जनाजा है अली का, ये जनाजा है अली का, शाह खैबर गिर का। कल दौर अली दासी विच कूफे अमीराना। कल दौर अली दा
ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਕੂਫੇ ਅਮੀਰਾਂ ਨਾਲ ਅੱਜ ਕੂਫੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੈਨਾ ਆਈ ਏ ਅਸੀਰਾਂ ਨਾਲ ਅੱਜ ਕੂਫੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੈਨਾ ਆਈ ਏ ਅਸੀਰਾਂ ਨਾਲ ਕਲ ਦੌਰ ਅਲੀ ਦਾਸੀ ਵਿੱਚ ਕੂਫੇ ਅਮੀਰਾਂ ਨਾਲ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਏ ਇੱਕ ਕੈਦੀ ਨਮਾਜ਼ੀ ਏ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਏ ਇੱਕ ਕੈਦੀ ਨਮਾਜ਼ੀ ਏ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕਰੇ ਸਜਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਲ ਦੌਰ ਅਲੀ ਦਾਸੀ ਵਿੱਚ ਕੂਫੇ ਅਮੀਰਾਂ ਨਾਲ ਬਾਬੇ ਦੀ ਅਮੀਰੀ ਸੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਅਸੀਰੀ ਏ ਬਾਬੇ ਦੀ ਅਮੀਰੀ ਸੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਅਸੀਰੀ ਏ ਉਹ ਦੌਰ ਸੀ ਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਫਕੀਰਾਂ इमरान बाकर ये कलाम पेश कर रहे थे। इमरान बाकर एक जाना पहचाना नाम है, ट्रांसमिशन में हमारे पास इससे पहले भी शरीक हुए हैं और बहुत सारे पैगामात आपके लिए आए हैं। फरमाइशी जो कलाम है, अब वो जो कहा जा रहा है कि इमरान बाकर से पढ़वाएं, तो कम वक्त में कोशिश ये होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा कलाम पढ़वा लिए जाए। तशरीफ़ रखते हैं अदनान शेख साहब भी, उनसे भी गुफ्तगू हो रही है। सोशल मीडिया पे माशाल्लाह बड़ा जो इमरान भाई का नाम है, बड़ी फॉलोइंग है, तो ये सोशल मीडिया का जो सिलसिला ये चल निकला है, अब तो काफ़ी प्रमोट करने की ज़रूरत है, काफ़ी लोगों तक पैगाम आसानी से पहुंच जाता है। आप क्या समझते हैं? मैं चाहूँगा कि सोशल मीडिया पे आपकी कमांड है, ज़रा इस हवाले से भी ज़रा बात हो जाए कि किस तरफ जाते हुए देख रहे हैं मामला। जो दौर है इस वक्त जो है वो डिजिटलाइज ही दौर है, डिजिटल मीडिया का दौर है और हर चीज़ डिजिटलाइज हो चुकी है। तो आने वाला जो दौर मज़ीद आगे आ रहा है वो और मज़ीद डिजिटलाइज होता चला जाएगा। तो सोशल मीडिया का दौर चल रहा है, अब हर चीज़ उसको लेके चलना चाहिए हमको। तो कोरोना के जो मामला चल रहे हैं, पहले जो एक प्रोग्राम में आया था तो थोड़ी सी मुख्तसर से बात रह गई थी, हो नहीं सकी थी। कोरोना के मामला हैं, अब बेरोज़गारी नज़र आ रही थी, काम नज़र नहीं आ रहा था। तो उसके अंदर डिजिटल मीडिया से जो लोग रिलेटेड हैं, जो काम कर रहे हैं, उन पर इतना इफेक्ट नहीं पड़ा। उसका रीज़न ये है कि उनको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही थी, ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं थी, वो घर बैठ के भी काम कर सकते, उनके पास लैपटॉप होना चाहिए। और रहा रोज़गार के हवाले से, तो डिजिटल मीडिया पे रहते हुए आप रोज़गार भी इसके लिए बाकायदा ट्रेनिंग की ज़रूरत है, या ऑनलाइन ही ये तमाम चीज़ें अगर वो परस्यू करे तो उसको मिल सकती हैं? यासिर भाई, अगर सोशल मीडिया आप ऑपरेट करते हैं सिस्टम को, तो उसके लिए तो ज़ाहिर बात है आपको पढ़ना पड़ता है, क्लासेस कोर्सेज हैं आपके। लेकिन अगर आप रोज़गार हासिल करना चाहते हैं तो उसकी थोड़ी सी कुछ टैक्टिक्स है, कुछ टूल्स हैं, ठीक है, वो थोड़ा सा अवेयर कर लें, लर्न करें तो वो हो जाता है। अब डिजिटल मीडिया मार्केटिंग जो है, इसके अंदर आपको अगर बिजनेस जनरेट करना है जी, तो उसमें कोई आपको फंडिंग की ज़रूरत नहीं है, अमाउंट की ज़रूरत नहीं है। ट्रेडिशनल मार्केटिंग के अंदर आपको इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ती है, जबकि डिजिटल मार्केट में कोई इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है। विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट आप काम कर सकते हैं और पूरे पाकिस्तान में, पूरे वर्ल्ड में काम कर सकते हैं। ट्रेडिशनल मार्केट में तो स्पेसिफिक होते हैं, जहाँ पे आपने आउटलेट बनाई है, आप उसी के एरिया में रहते हुए काम कर रहे होते हैं। बिल्कुल ठीक है, टाइमिंग्स भी होती है, नहीं है ये ओपन एंडेड है, पूरी दुनिया में। बिल्कुल, उसकी अपनी टाइमिंग्स भी होती है, आप एक टाइम में खोलते हैं, एक टाइम में बंद करते हैं, लेकिन ये 24/7 चलती है, 365 दिन खुली होती है और उससे ज़्यादा आपको बिजनेस जनरेट होता है। ठीक है, चलें इसके ऊपर इंशाल्लाह
پھر ضرور بات کریں گے، اگلی نشستوں میں ضرور اس حوالے سے بات ہوگی، ذرا اویئرنیس کے اوپر بھی کام کرنا اور کس طرح اس کو پروموٹ کیا جائے، دیٹ از ویری امپورٹنٹ. بٹ آج کل کیونکہ ہمارا آج کے دن کی مناسبت سے گفتگو کی جانی چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت علی تشریف رکھتے ہیں اور آپ ان کو بتاتے ہیں کہ دو ایسے شخص ہیں جن کو پوری کائنات میں سب سے زیادہ لعین اور مردود کہا گیا ہے. ایک تو وہ شخص جس نے صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کو ذبح کیا، اور دوسرا وہ شخص علی ابن طالب کہ جو تمہارے اوپر جو ضرب لگائے گا. یہ شخص دو، ان کی نشاندہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. میں چاہوں گا اس حوالے سے ذرا گفتگو ہو جائے کہ یہ شہید بھی وہ ہیں جن کو پہلے سے یہ بتا دیا گیا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ تمہیں شہید کیا جائے گا اور سجدہ تمہاری منزل ہوگا. یہی بہت آج کی ٹرانسمیشن کا بڑا اہم سوال آپ نے کیا ہے. آپ یہ دیکھیں گے یاسر بھائی کہ جتنے ائمہ جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں وہ کوئی حادثہ نہیں ہے، بالکل، بلکہ پری پلان ہے. آج دنیا کہہ دیتی ہے کہ یہ ایک حادثہ تھا جو ابن ملجم نے کیا، یا کربلا کو کہتے ہیں حادثہ کربلا. حالانکہ جب امام حسین علیہ السلام آئے ہیں تو پہلی مجلس ہوئی ہے جب رسول خدا کو جبرائیل نے خبر دے دی کہ آپ کا بیٹا جو ہے کربلا میں. اس کا مقصد ہے کہ امام حسین بھی آشنا تھے اس بات سے کہ میں کربلا میں شہید ہوں گا. اب 28 رجب کو پوری دنیا روک رہی تھی مگر انہیں معلوم تھا کہ مجھے جانا ہے. اسی طریقے سے جیسے کہ آپ نے فرمایا، اور کچھ دنوں پہلے آپ سے اس بات بھی ہو رہی تھی کہ جب مولا نے پوچھا کہ امام حسن سے کہ آج کون سا افطار ہے، انہوں نے بتایا تو آپ نے اپنی داڑھی پہ ہاتھ رکھ کے کہا کہ اب میری وقت جو ہے بہت قریب ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ آل محمد کی جتنی بھی شہادتیں ہوئی ہیں وہ اللہ سے ان کا رابطہ تھا اور وہ پری پلان شہادت تھی. اس کا مقصد یہ ہے کہ حضرت علی علیہ السلام آج جو مسجد کوفہ کی طرف گئے ہیں تو یہ اللہ کی مرضی سے گئے ہیں اور پری پلان جو ہے وہ شہادت ہوئی. یہاں یہ بات جو آپ نے فرمائی کہ یعنی جو کہ پہلے سے جو حضرت علی علیہ السلام کو، تو یہی آپ دیکھیں کہ کتنی بڑی یعنی ایک بڑی بات ہے کہ کسی کو یہ معلوم ہو کہ میں وہاں جا رہا ہوں جہاں مجھے ضربت لگائی جائے گی، اور پھر اتنا مطمئن رہنا، پوری رات اللہ کی عبادت میں بسر کرنا. مقصد یہ ہے کہ آج کے دور میں عصر حاضر میں مسلمانوں کو ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ سمجھا جائے کہ ہمیں ان دنوں میں، شبوں کے دنوں میں حضرت علی علیہ السلام کے کردار سے حاصل کیا کرنا ہے. کہ مولا کائنات نے منبر کوفہ پہ بیٹھ کے جو علم کے دریا بہا دیے، جو یقین کی منزل پہ پہنچا دیا. دنیا آج بھی آپ کی شخصیت پہ ریسرچ کر رہی ہے مگر ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ابو طالب کے بیٹے کا کمال کیا تھا، جس کے لیے سرکار فرمائیں کہ ہاتھ ید اللہ ہیں، آنکھیں عین اللہ ہے، چہرہ وجہ اللہ ہے. یہ چہرہ اللہ کا چہرہ ہے، یہ ہاتھ اللہ کے ہاتھ ہیں. یعنی مولا کائنات کا ہر عمل اللہ کے عمل سے اللہ تعبیر کر رہے ہیں. سرکار بتانا یہ ہے دنیا کو کہ ہمیں علم حاصل کرنا ہے، اور علم سوائے مولا کائنات کے دروازے سے ملے گا. انا مدینۃ العلم و علی بابھا. علامہ اظہر حسن زیدی اللہ مقامہ فرمایا کرتے تھے کہ سرکار کے پاس جبرائیل ایک دفعہ آتے تھے اور مولا کائنات کے پاس 2 دفعہ آتے تھے، اس لیے کہ علم کے دروازے پہ آتے تھے پہلے، پھر سرکار کے پاس جاتے تھے، پھر جب واپس جانا ہوتا تھا پھر علم کے دروازے پہ آتے تھے. تو آج اگر دنیا کو علم، جستجو علم، مسلمانوں کا سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ جستجو علم ہے، اور علم حاصل نہیں ہو سکتا جب تک مولا کائنات کے دروازے پہ نہ آئے. اور مولا کائنات کے دروازے پہ آنا بڑا آسان کام ہے، اور وہ ہے کہ مولا کائنات کے دروازے پہ آنے کے لیے عمل کی ضرورت ہے. جیسے آپ مولانا نے فرمایا کہ عبادت کر رہے ہیں اور تیر لگ جاتا ہے تو کہا جا رہا ہے کہ جب علی نماز میں ہو تو تیر نکال لینا. یعنی جس کی ہر ادا اللہ کی قرآن، حالت رکوع میں زکوٰۃ دیں تو قرآن کی آیت آئے، اور سجود کریں تو قرآن کی آیت، جن کی ایک ایک عمل پہ قرآن کی آیت آئے، اسے علی بن ابی طالب. کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ. جی علامہ صاحب فرمائیے گا کہ جیسے ابھی گفتگو ہوئی ہے، میں چاہوں گا تھوڑا سا خصائص کے حوالے سے امام کے بات ہو جائے تاکہ سمجھنے والوں کو یہ آسانی ہوگا. جیسے علمی فضیلت جیسے بھی بیان کر رہے تھے کہ بہت سارے ایسے علمی فیصلے جس کی آج مثال نہیں ملتی، اور جب تحقیق کرتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ یقیناً یہ کسی عام شخص کا فیصلہ نہیں ہے. جیسے ابھی علامہ نے فرمایا کہ جو اللہ کا فیصلہ ہے وہ علی کا فیصلہ ہے. میں چاہوں گا اس کے اوپر ذرا بہت شکریہ یاسر بھائی. اس میں مولا کائنات نے جب سب سے پہلے ظاہری طور پر چوتھی خلافت سنبھالی تھی تو ممبر مسجد نبوی پر آئے تھے. تو دعویٰ یہ کیا تھا کہ سلونی قبل ان تفتدونی، پوچھو اس سے پہلے کہ میں تمہارے درمیان نہ رہوں.
और फिर फरमाया था कि खुदा की कसम जी अगर अहले तौरेत आ जाएं और मुझसे ये कहें कि तौरेत से फैसला कर दो तो मैं तौरेत से फैसला कर दूंगा। क्या कहने, अगर अहले इंजील आ जाएं तो मैं इंजील से फैसला कर दूंगा। अहले ज़बूर आ जाएं तो मैं ज़बूर से फैसला कर दूंगा। क्या कहने? और कुरान वाले आ जाएं तो कुरान तो मेरे सीने में मौजूद है, मैं क्या कुरान से कहने, फैसला सुभान कर अल्लाह, दूंगा। सुभान अल्लाह। फिर फरमाया सलूनी सलूनी क़ब्लन तफ्क़िदूनी, पूछो पूछो इससे पहले कि मैं तुम्हारे दरमियान न रहूं, इसलिए कि मैं ज़मीन से ज़्यादा आसमान के रास्तों के बारे में जानता हूँ। फिर फरमाया, ये पूरा खुतबा है। जी। फिर फरमाया कि मुझसे पूछो रसूल अल्लाह के बारे में और कुरान की एक एक आयत के बारे में तो मैं तुम्हें बताऊंगा। अगर तुम पूछते हो कि कौन सी आयत सफ़र में नाजिल हुई तो बताऊंगा, कौन सी आयत वतन में नाजिल हुई तो बताऊंगा, कौन सी आयत जंग में नाजिल हुई तो बताऊंगा, कौन सी आयत अमन में नाजिल हुई तो बताऊंगा, कौन सी आयत बिस्तर रिसालत पर नाजिल हुई तो बताऊंगा, कौन सी आयत मस्जिद में नाजिल हुई तो बताऊंगा, कौन सी आयत ख़ास है वो बताऊंगा, कौन सी आयत आम है वो बताऊंगा, कौन सी आयत मुहकम है वो बताऊंगा, कौन सी आयत मुतशाबे है वो बताऊंगा। और फिर फरमाया जब इल्म रिसालत बढ़ता था तो सीने अली पर भी उतरता था। क्या कहने। और फिर एक शख्स खड़ा हो गया, फ़क़ामल रजुल मिनल हिज़ार, मजमे में से एक शख्स खड़ा हो गया, कहने लगा कि या अली इतना बड़ा दावा कर दिया आपने। तो अब जो जिसकी समझ होती है ना वो वैसा ही सवाल करता है। तो उसने सवाल किया कि ये बताइए कि मेरे सर पे बाल कितने हैं। तो मौला कायनात ने जवाब दिया अगर ये बता भी दूं कि तेरे सर पे बाल कितने हैं, जाके तस्दीक किससे करवाएगा? कोई है अली जैसा जो ये कहे कि हाँ अली ने सच कहा। और एक फैसला जो आप कह रहे थे वो मैं फैसला कि 2 ख़वातीन आई और आने के बाद उनका दावा ये था कि ये बच्चा मेरा है, दूसरी खातून का दावा ये था कि ये बच्चा मेरा है। अब फैसला हो नहीं पा रहा था, दोनों ख़वातीन बदस्तूर इस बात पर कायम थे, उस ज़माना वो नहीं था कि डीएनए टेस्ट हो जाया करता था, बिल्कुल सही मालूम हो जाए। तो पहले तो मौला कायनात ने कहा कि खुद तय कर लो वरना फिर मैं फैसला करूंगा, तो थोड़ा सख्त और गिरा गुजरेगा। जब वो दोनों ख़वातीन अपने मामले पर डटी रही तो मौला ने अपने गुलाम खास से कहा, कंबर से कहा कि कंबर ऐसा करो कि इसके 2 टुकड़े कर दो और दोनों को आधा आधा बांट दो। तो एक खातून फौरन कहने लगी कि नहीं या अली इस बच्चे को छोड़ दीजिए, ये मेरा बच्चा नहीं है, कहा यही असल माँ है, असल माँ चाहती है बच्चा जिंदा रह जाए मगर किसी और के हाथ में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मौला कायनात का क्या कहना है, बिल्कुल ये इल्मी फजीलत और ये फैसलों से जो चीज़ रिफ्लेक्ट होती थी ये आज सबके लिए एक ऐसा लेसन है इसके अंदर जिस पे आज हम बहुत सारे सवालात उठाते हैं। यही वो मामला थे, यही वो तरीक़ाकार था, यही वो अफकार थे जिसकी वजह से आपकी शख्सियत सबसे जुदा थी कि आपने हमेशा ईमानदारी और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो ये कि अल्लाह का खौफ आपके दिल में था। ये फ़ैसलों में वो चीज़ रिफ्लेक्ट होती थी जिसकी कमी आज सबसे ज़्यादा नज़र आती है। मैं चाहूँगा ज़रा इसमें थोड़ी रहनुमाई फरमाएं कि आज जो पूरी उम्मत जो इस तज़ब्ज़ुब का शिकार है, ये जो उनको मुश्किलात हैं कि जो फ़ैसले हैं उससे इख्तिलाफ़ किया जा रहा है, ये एक बड़ी वजह बन रहा है क्योंकि हमने रहनुमाई कोई हासिल नहीं की। क्यों ऐसा हो गया? सलाम का एक आदिलाना दौर जो है जी, जो उनके ज़माने का दौर है, और यहाँ तक कि जब आप खिलाफत पे नहीं थे तो मोहब्बत का ये आलम था कि सहाबा इकराम रज़वानुल्लाह ताला अलैहि अजमईन मौलाए कायनात से मुशावरत करते थे फ़ैसलों में। बिल्कुल, यानी उनके अदल पर तमाम सहाबा इकराम जो थे वो उनसे जो है वो राय लेते थे और उनका फ़ैसला इम्प्लीमेंट भी किया करते थे। जहाँ तक आपने दौर की बात की कि आज हम क्यों नहीं हज़रत अली अलैहिस्सलाम के फ़ैसलों से जो है फैज़ हासिल कर रहे हैं, तो यही माशरती अदवार जो हैं इतने बदल चुके हैं। अगर हम जैसा कि मौलाना ने एक मौला की बात की, हज़ारों ऐसे फ़ैसले हैं कि जहाँ बिल्कुल कोई राह नहीं निकलती थी जी। तो मौला कायनात के पास आते थे और दरअसल उनका दौरे हुकूमत जो बज़ाहिर ज़ाहिरी दौरे हुकूमत था उसमें आदलाना निज़ाम का ये आलम था कि डॉक्टर गैबन जर्मन का फ़लसफ़ी है, वो कहता है मैंने अली की अदालत जैसी तो कोई अदालत ही नहीं देखी, इसलिए कि अली इतना आदिल हाकिम था कि उसने अपने मुंह में उस वक्त तक निवाला नहीं रखा जब तक अली को ये यकीन नहीं हो गया कि मेरे रियाया में कोई भूखा नहीं। इसका मकसद ये अली के रियाया में सारे तो अली के मानने वाले नहीं थे, सारे तो अली से मोहब्बत नहीं करते थे। इसका मकसद ये है कि आज के हुक्मरानों के लिए मौलाए कायनात का ये पैगाम है कि अली
حکمرانی کا طرز یہ دے رہا ہے کہ چاہے میرا دوست ہو چاہے میرا دشمن ہو، سلوک وہی کروں گا جو حاکم وقت ہونے کے لیے مجھ پر امپلیمنٹ ہے، جو میری ذمہ داری ہے، جو میرا عمل ہے، جو میرا کردار ہے۔ آج ضرورت اسی چیز کی ہے کہ مولا کائنات کے طرز زندگی کو دیکھا جائے کہ کس انداز سے زندگی گزار رہے ہیں، کہ پانی میں بھگو رہے ہیں اور حاکم وقت ہیں، روٹی کو بھگو رہے ہیں اور اس کے بعد وہ چبا رہے ہیں۔ دنیا کہہ رہی ہے کہ مولا علی کیسے غذا کھا رہے ہیں، یہ روٹی تو چپتی نہیں ہے۔ غلاموں سے محبت کا عالم یہ غلام، جس کے لیے اسلام کہتا ہے غلام، غلاموں سے وہ صلح رحمی کر رہے ہیں کہ قمبر سے محبت یہ کر رہے ہیں، کہ قمبر سے محبت کا عالم یہ ہے کہ قمبر اور یعنی ایک کنیز جناب فضہ سلام اللہ علیہ جو آپ کی کنیز خاص تھی جناب سیدہ کی، وہ ایک دفعہ جب انہوں نے دیکھا کہ فقر و فاقہ ہے اور حاکم وقت ہیں تو وہ ایک سونا بنا کے آئیں اور سونا بنا کے مولا کو دیا۔ اب یہ دیکھیں عادلانہ نظام، کہا مولا آپ کی بھوک آپ کے فاقے میں دیکھ نہیں سکتی، جب آپ روٹی لے کے بیٹھتے ہیں کوئی سائل آ جاتا ہے وہ بھی اٹھا کے عنایت کر دیتے ہیں۔ تو مسکرا کے کہنے لگے کہ فضہ تم نے سونا بنایا ہے مگر یہ ادھورا ہے، اگر یہ چیز اس میں ڈال لیتی تو مکمل سونا بن جاتا۔ کیا کہنے، سبحان اللہ۔ یعنی نظام یہ ہے کہ حاکم وقت ہیں، فاقے کر رہے ہیں اور جناب فضہ کو برداشت نہیں ہو۔ بتانے کا مقصد یہ کہ آج پہلے حاکم کو پیٹ سے پتھر باندھنا ہے پھر رعایا کو کھلانا، یہ ہے نظام حکومت، یہ نظام حکومت ہے اور یہ وہ طرز عمل ہے، یہ وہ شخصیت کا پہلو ہے جس کو سمجھنے کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ علامہ یہ فرمائیے کہ یہ لٹمس ٹیسٹ ایمان کا کیوں کہا گیا کہ علی سے جو محبت رکھے گا وہ ایمان پر ہوگا، ثابت قدم ہوگا، یہ لٹمس ٹیسٹ کیوں قرار دیا گیا، یہ تھوڑا ہمیں سمجھائیے۔ معاملہ یہ تھا کہ رسول نے یہ پیمانہ دیا تھا کہ اور خود طبقات حنابلہ میں احمد ابن حنبل، امام احمد ابن حنبل جو حنبلی فرقے کے امام ہیں جن کو لوگ فالو کرتے ہیں، وہ اپنی کتاب طبقات الحنابلہ میں لکھتے ہیں کہ ایک شخص میرے پاس آیا اور اس نے کہا کہ یہ ایک طبقہ یہ کہتا ہے کہ علی جنت و جہنم کو تقسیم کریں گے، اور رسول خدا کی حدیث ہے کہ یا علی انت قسیم النار والجنہ، علی آپ جنت و جہنم کو تقسیم کریں گے۔ اس نے کہا یہ تو عجیب سی بات ہے، اس لیے کہ جنت و جہنم تو پروردگار کی ہے تو علی کیوں تقسیم کریں گے؟ تو امام احمد بن حنبل نے جواب دیا کہ تم مجھے یہ بتاؤ کہ کیا تم نے رسول اللہ کی یہ حدیث سنی ہے کہ یا علی ما یبغضک المؤمن وما یحبک المنافق، اے علی کوئی مومن تجھ سے بغض نہیں رکھے گا، کوئی منافق تجھ سے محبت نہیں رکھے گا۔ اس نے کہا کہ بالکل یہ حدیث سنی ہے میں نے، لیکن اس سے جنت و جہنم کے تقسیم ہونے کا کیا سبب ہے؟ اس نے کہا کہ امام احمد بن حنبل نے جواب دیا کہ عین المومن، مومن کہاں ہوگا؟ کہا فی الجنہ، جنت میں ہوگا۔ کہا عین المنافق، کہا منافق کہاں ہوگا؟ کہا فی النار، جہنم میں ہوگا۔ کہا مومن ہوگا جنت میں اور منافق ہوگا جہنم میں، اور مومن کے سوا علی سے کوئی محبت رکھ نہیں سکتا اور منافق کے سوا علی سے کوئی بغض رکھ نہیں سکتا، تو یہ علی ہی کی تو ذات ہے جو جنت و جہنم کو تقسیم کر رہی ہے۔ سبحان اللہ، بہت خوب، بہت خوب۔ جناب گزارش کروں گا شبیر حیدر جعفری صاحب سے کہ وہ ایک کلام پیش کریں اور اس کے ساتھ پھر ہم آگے بڑھتے ہیں اور بریک کی طرف ہمیں جانا ہے، وقت ہمارے پاس محدود ہے، چند اور معاملات ہیں جس کے اوپر گفتگو کریں گے۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چند بند مولا کے مصائب کے آپ کی سماعتوں کی نظر، جو قہر جناب زینب پہ گزرا ہے وہ مصائب میں پیش کر رہا ہوں۔ اٹھ گیا باپ کا سر سے سایہ، اٹھ گیا باپ کا سر سے سایہ، آج زینب یتیم ہو گئی، آج زینب یتیم ہو گئی، کوئی کلثوم کو دے دلاسا اور تڑپتی ہے غم سے ختیجہ، مولا باس کرتے ہیں نوغہ، آج زینب یتیم ہو گئی، ارے اٹھ رہا ہے جنازہ علی کا،
اٹھ رہا ہے جنازہ علی کا، خانہ رب میں ماتم تبھر پا، سوگ میں ڈوبا گھر سیدہ کا، آج زینب یتیم ہو گئی، عرش پر مصطفیٰ رو رہے ہیں، سب کے سب انبیاء رو رہے ہیں، ہے فرشتوں میں کوہرام برپا، آج زینب یتیم ہو گئی، آج زینب یتیم ہو گئی، اور گھر سے میت ہے علی مولا، ہے علی مولا، یہ جنازہ ہے علی کا، یہ جنازہ ہے علی کا، یہ جنازہ ہے علی کا، شاہ خیبر گیر کا، ہے علی مولا، ہے علی مولا، یہ جنازہ ہے علی کا، یہ جنازہ ہے علی کا، یہ جنازہ ہے علی کا، شاہ خیبر گیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا، یہ جنازہ ہے علی کا۔ انوار رمضان ٹرانسمیشن میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ اب پروگرام کے آخری لمحات ہیں اور آج شب ضربت کی گھڑی ہے، اس مناسبت سے آج پروگرام میں گفتگو ہو رہی ہے۔ علامہ صاحب یہاں پہ تشریف رکھتے ہیں، ان سے ہماری بات ہو رہی تھی۔ آج کے دن کی مناسبت سے ہم نے بات کی ہے امام کی شخصیت کے حوالے سے، آپ کے خصائص کے اوپر، آپ کے علمی فیصلوں کے حوالے سے، اور آپ کی جو شخصیت تھی اس پہ تو ایسے بہت سارے پہلو ہیں جس کے اوپر گفتگو کی جائے گی انشاءاللہ آنے والے پروگرامز میں، اور رہتی دنیا تک یہ ذکر خیر جو ہے وہ جاری رہے گا۔ میں گزارش کروں گا علامہ صاحب سے کہ یہ جو قیامت صغریٰ کی گھڑی تھی اور جو اس میں مصائب تھے، میں چاہوں گا ذرا سننے والوں کی جو سماعتیں ہیں ان کی نظر ہو جائے، چاہوں گا اس سے آغاز کیا جائے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ صبح قیامت، آج کی جو صبح تھی وہ قیامت کی صبح تھی۔ شہزادی زینب و کلثوم نوحہ کناں تھی جب مولائے کائنات مسجد کوفہ کی جانب سے چلے، مرغابیوں نے راستہ روکا، بلایا، کہا حسن یا ان کا خیال رکھنا یا ان کو آزاد کر دینا۔ مولا مسجد کوفہ کی طرف آئے اور مسجد کوفہ پہ آنے کے بعد ابن رحمان ابن ملجم کو اٹھایا، کہا اٹھ اور وہ کام کر جس کے لیے تو آیا ہے۔ اور وہ گھڑی آئی جب مسجد کوفہ میں اللہ اکبر کی صدا گونجی، اور میرا مولا جب سجدے میں گیا اور ابن رحمان ابن ملجم نے وار کیا، مسجد کوفہ کا وہ مسلح خون سے رنگین ہو گیا۔ زینب و کلثوم نے یہ صدائیں سنی، مولا حسن نے نماز کو مکمل کیا اور ایک گلیم میں آپ کو ڈالا اور آپ کو لے کے چلے، گھر کی طرف چلے۔ صحابہ ساتھ تھے، آپ کے چاہنے والے ساتھ تھے۔ جیسے ہی گھر قریب آیا، کہا حسن میرے دوستوں سے کہو چلے جائیں۔ کہا ماں بابا یہ تو آپ کے چاہنے والے ہیں۔ کہا نہیں، گھر پہ جائیں گے، زینب و کلثوم نوحہ کناں ہوں گی، میں نہیں چاہتا غیر محرم کی آوازیں، میری بیٹیوں کی آوازیں نامحرم کے کانوں میں جائیں۔ میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں گا مولا یہ 41 ہجری کا کوفہ ہے، ذرا 61 ہجری ہوگی، یہی زینب و کلثوم ہوگی، یہی کوفے کا بازار ہوگا۔ ہائے میرا زخمی مولا گھر میں آ گیا۔ آج کی شام آپ سب روزہ افطار کریں گے مگر زینب و کلثوم بابا کو دیکھتی رہیں گی۔ بھیا طبیب کو بلاؤ، میرا زخمی بابا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔
کرے دیرے سانو چھوڑ کے انج نہ جا بابا اے زینب ویڑ کرے دیرے سانو چھوڑ کے انج نہ جا بابا اٹھ باواں کھول کے کفن وچوں اٹھ باواں کھول کے کفن وچوں دیاں نو سینے لا بابا اے زینب ویڑ کرے دی رہی سانو چھوڑ کے انج نہ جا بابا دستور اے ساری دنیا دا جدوں عیداں نیڑے آندیاں نے دیاں نو پیکے ویڑے چوں کئی کئی سوغاتاں جاندیاں نے اے عید گزر سی کنج ساڑی اٹھ اجڑیاں نو سمجھا بابا اے زینب وین کرے دی رہی سانو چھوڑ کے انج نہ جا بابا تیرا پاک جنازہ پتراں نے اپنے ہاتھاں نال چوڑا ہے تابوت تیرے نو نجف دے وچ حسنین نے خود دفناونا ہے جدوں میں مرنا کوئی نہیں ہونا میرا سجاد سوا بابا اے زینب ویڑ کرے دی رہی سانو چھوڑ کے انج نہ جا بابا اے زینب ویڑ کرے دی رہی سانو چھوڑ کے انج نہ جا بابا اٹھ باواں کھول کے کفن وچوں اٹھ باواں